السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ٹائپس آف سینٹنسز کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 12 کے کورس کے اندر موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف قسم کے سینٹنسز کا، جیسے کہ کمپاؤنڈ کمپلیکس اینڈ سمپل سینٹنسز. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں ٹائپس آف سینٹنسز بائی اسٹرکچر، یعنی بناوٹ کے لحاظ سے جملوں کی اقسام. تو اس ویڈیو میں ہم اپنی بناوٹ کے لحاظ سے جملوں کی جس قسم کے متعلق پڑھیں گے اس کا نام ہے کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس. تو ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹینس کے متعلق پڑھ چکے ہیں. تو اس قسم کا سینٹینس جو ہے یا جملہ، اس کے اندر کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹینس دونوں ہی موجود ہوتے ہیں. یعنی ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹو مین آئیڈیاز پلس ون اور مور ڈیپینڈنٹ آئیڈیاز. مین آئیڈیا کہتے ہیں ایک مکمل خیال کو یا ایک پوری بات کو، جبکہ ڈیپینڈنٹ آئیڈیا ایک ایسی بات ہوتی ہے جسے مین آئیڈیا کے ساتھ ملا کر ہی پوری طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. یعنی اگر اسے الگ سے دیکھا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملے کے جس حصے میں مین آئیڈیا موجود ہوتا ہے اسے انڈیپینڈنٹ کلاز کہا جاتا ہے. ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلازز موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ کلاز موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کے اندر کم از کم دو انڈیپینڈنٹ کلاز اور ایک ڈیپینڈنٹ کلاز کا موجود ہونا ضروری ہے، یا پھر یہ تینوں چیزیں مل کر بنائیں گی. یعنی دو انڈیپینڈنٹ کلاز اور ایک ڈیپینڈنٹ کلاز جب ایک ساتھ ایک جملے میں موجود ہوں تو اس قسم کے جملے کو کیا کہیں گے؟ یہ کہلایا جائے گا ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. The match was long but we won it which made us happy. یعنی میچ لمبا تھا لیکن ہم اسے جیت گئے جس کی وجہ سے ہم خوش ہوئے. تو اس جملے میں سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلاز کا، اس کے بعد آ رہا ہے ایک اور انڈیپینڈنٹ کلاز، اور سب سے آخر میں استعمال کیا گیا ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلاز کو. انڈیپینڈنٹ کلاز جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جسے اگر جملے سے الگ کر کے بھی لکھ دیا جائے تو یہ ایک مکمل اور پوری بات ہوتی ہے اور اسے پڑھ کر پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جبکہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز کو جملے سے الگ کر کے پوری طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا اور اسے سمجھنے کے لیے انڈیپینڈنٹ کلاز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ اس جملے میں اگر ہم اس ڈیپینڈنٹ کلاز کو یعنی which made us happy الگ کر کے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوا جس کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوئی. تو اگر اس بات کو آپ کسی سے کہتے ہیں تو وہ یقیناً آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس بات سے خوشی ہوئی. تو یہ ایک آدھی بات ہے، یعنی یہ مکمل جملہ نہیں ہے. لیکن جب اس حصے کو اس پورے جملے کے اندر شامل کرتے ہیں تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میچ طویل تھا یا لمبا تھا لیکن ہم اسے جیت گئے جس کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوئی.
اب دیکھتے ہیں جملے کے شروع کے حصے کو. اس میں آ رہا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز. دا میچ واز لانگ. اگر اس بات کو الگ سے بھی لکھا جائے دا میچ واز لانگ یعنی میچ لمبا تھا تو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. تو اس جملے کے اندر اس کے ختم ہونے کے بعد ایک کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد آ رہا ہے لفظ بٹ جو کہ ایک کنجنکشن ہے جسے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کہتے ہیں. اور اس کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے بعد وی وانٹ کے جو الفاظ ہیں یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. تو جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں سیکھا تھا کہ جب دو انڈیپینڈنٹ کلوزز کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے تو ان کے درمیان میں ایک کوما اور ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلوز اور اس کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ کلوزز موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے درمیان کوما کے نشان اور کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن دو مین آئیڈیاز کو آپس میں ملاتے ہیں ایک جملے کے اندر. تو اس طرح سے ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنس کا اسٹرکچر مکمل ہو جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل. اٹ از ڈارک بٹ وی شیل ٹریول دو اٹ از ڈیفیکلٹ یعنی اندھیرا ہو چکا ہے لیکن ہم سفر کریں گے اگرچہ یہ مشکل ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ از ڈارک یعنی اندھیرا ہے. یہ ایک مکمل خیال ہے. ایک طرح سے یہ اس جملے کے اندر موجود ایک چھوٹا اور مکمل جملہ ہے لہٰذا اس کے اندر ہم کہیں گے ایک مین آئیڈیا موجود ہے. اور اس طرح سے یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز. اس جملے کا دوسرا مین آئیڈیا اور اسے بھی اس جملے کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے لہٰذا یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. جبکہ اس جملے کا یہ جو تیسرا اور آخری حصہ ہے دو اٹ از ڈیفیکلٹ یعنی اگرچہ یہ مشکل ہے یہ بات ایک مکمل خیال نہیں ہے بلکہ اسے ہم کہیں گے یہ ہے ایک ڈیپینڈنٹ آئیڈیا. اس ڈیپینڈنٹ آئیڈیا کو مین آئیڈیاز کی مدد سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ہم صرف اتنا ہی کہیں کہ اگرچہ یہ مشکل ہے تو سننے والا یقیناً یہ پوچھے گا کہ کیا مشکل ہے، کیا بات مشکل ہے. تو پھر یقیناً اس کے جواب میں یہ پوری بات بتانی ہوگی. اٹ از ڈارک بٹ وی شیل ٹریول دو اٹ از ڈیفیکلٹ. تو اس طرح سے جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ کہلایا جائے گا ایک ڈیپینڈنٹ کلوز کیونکہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے یا اس کو سہارے کی ضرورت ہے مین کلوزز کی یعنی انڈیپینڈنٹ کلوزز کی. تو اس طرح سے اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے یہ جو مکمل جملہ ہے یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ اس میں موجود ہیں دو مین آئیڈیاز اور ایک ڈیپینڈنٹ آئیڈیا لہٰذا یہ کہلایا جائے گا کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس. اس ویڈیو کو اور بھی اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے کمپاؤنڈ سینٹینس اور کمپلیکس سینٹینس کے متعلق بنائی گئی ویڈیوز کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. ان میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کمپاؤنڈ سینٹینس کیا ہوتا ہے اور کمپلیکس سینٹینس کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک کمپاؤنڈ سینٹینس کے اندر دو مین آئیڈیاز موجود ہوتے ہیں جبکہ ایک کمپلیکس سینٹینس کے اندر ایک مین آئیڈیا اور ایک ڈیپینڈنٹ آئیڈیا موجود ہوتا ہے. جبکہ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کے اندر آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ دو مین آئیڈیاز اور ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ آئیڈیاز موجود ہو سکتے ہیں. تو ان ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کیا ہوتا ہے. کمپاؤنڈ کمپلیکس اور مکسڈ سینٹینس ہیز ٹو مین آئیڈیاز اینڈ ون اور مور ڈیپینڈنٹ آئیڈیاز یعنی ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس جسے مکسڈ سینٹینس بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے اندر ہوتے ہیں دو مین آئیڈیاز اور ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ آئیڈیاز. مین آئیڈیا کہتے ہیں مکمل اور پوری بات کو جبکہ ڈیپینڈنٹ آئیڈیا ہوتا ہے جو کہ ایک مکمل یا پوری بات نہیں ہوتی بلکہ اسے سمجھنے کے لیے مین آئیڈیا کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تھی کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.
اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں میں سے کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنسز کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے اور ساتھ ساتھ انہیں لکھنے کی مشق جاری رکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ٹائپس آف سینٹنسز بائی اسٹرکچر۔ اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے ساخت یعنی بناوٹ۔ تو اب ہم جملوں کی بناوٹ کے لحاظ سے ان کی مختلف ٹائپس یعنی اقسام کے متعلق پڑھیں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اسٹرکچر کے لحاظ سے جملوں کی جس قسم کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سمپل سینٹنس۔ تو ایک سمپل سینٹنس کیا ہوتا ہے؟ ایک سمپل سینٹنس جو ہے وہ پیش کرتا ہے ایک مین آئیڈیا یعنی مرکزی خیال، اور اس مین آئیڈیا کو پیش کرنے کے لیے ایک سبجیکٹ میں موجود ہوتا ہے اس مرکزی خیال کو یا مین آئیڈیا کو پیش کرنے کے لیے ایک سینٹنس کے اندر موجود ہوتا ہے ایک سبجیکٹ یعنی کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام، جنہیں ہم ناؤن بھی کہتے ہیں، اور اگر ان کے ناموں کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جائے تو اسے پروناؤن کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سبجیکٹ کے اندر ناؤن یا پروناؤن موجود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سینٹنس کے اندر جو مین آئیڈیا ہوتا ہے وہ بنتا ہے یا مکمل ہوتا ہے ایک پریڈیکیٹ کی مدد سے۔ پریڈیکیٹ کے اندر ایک سے زیادہ الفاظ موجود ہو سکتے ہیں اور اس میں ایک ورب بھی لازمی شامل ہوتا ہے۔ ورب یعنی ایکشن ورڈ جسے کسی عمل کے متعلق پتہ چلتا ہو۔ تو اس طرح سے پریڈیکیٹ جملے کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سبجیکٹ کے متعلق اطلاع دیتا ہے یا کوئی خبر دیتا ہے، جیسے کہ سبجیکٹ نے کیا کیا یا اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا یا پھر وہ کس عمل کو کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ تو اس طرح سے جب یہ دونوں چیزیں یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ایک جگہ موجود ہوں اور وہ مل کر ایک آئیڈیا پیش کر رہے ہوں تو یہ بن جاتا ہے ایک سمپل سینٹنس۔ تو اس جملے میں کس کے متعلق اطلاع دی جا رہی ہے یا کچھ بتایا جا رہا ہے؟ علی کے متعلق، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ، اور لفظ علی جو ہے یہ ایک ناؤن بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جملے کے باقی کے حصے کو۔ از اے ورکر ان اے فیکٹری یعنی ایک کارخانے میں ملازم ہے، یہ ہے خبر یا اطلاع علی کے متعلق۔ تو جملے کا یہ دوسرا حصہ کہلایا جائے گا پریڈیکیٹ، اور اس پریڈیکیٹ والے حصے میں موجود ہے ایک ورب جو کہ ہے لفظ از، اور اس طرح سے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مل کر بنا رہے ہیں ایک سمپل سینٹینس، اور اس سمپل سینٹینس میں پیش کیا گیا ہے ایک مین آئیڈیا، یعنی اس میں صرف ایک مکمل بات بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی ایک فیکٹری میں ملازم ہے یا پھر علی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ سمپل سینٹنسز کے متعلق ایک اور اہم بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ سمپل سینٹنسز کی مدد سے بڑے جملے بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور جب یہ بڑے جملے کا حصہ بنتے ہیں تو تب یہ کہلائے جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ کلوز۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے آزاد یا پھر جسے کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، اور کلوز کہتے ہیں ایک چھوٹے سے جملے کو جو کہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسی جملے کو ایک بڑے جملے میں شامل کر دیا جائے اور یہ بن جائے علی از اے ورکر ان اے فیکٹری ویئر ہی ورکس ویری ہارڈ، یعنی علی ایک کارخانے میں ملازم ہے جہاں وہ بہت محنت سے کام کرتا ہے۔ تو اب یہاں اس بڑے جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں شامل ہے ایک چھوٹا سا سمپل سینٹنس علی از اے ورکر ان اے فیکٹری، اور یہ سمپل سینٹنس چونکہ اب ایک بڑے جملے کا حصہ ہے لہٰذا اب ہم اسے کہیں گے انڈیپینڈنٹ کلوز۔ اور اسے انڈیپینڈنٹ کلوز کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یعنی ایک مکمل آئیڈیا یا خیال پیش کر رہا ہے، اور اگر جملے کے اس حصے کو الگ سے لکھ دیا جائے تب بھی یہ ایک مکمل خیال یا سوچ ہوگی، یعنی ایک مکمل سینٹنس ہوگا، اور تب یہ کہلایا جائے گا سمپل سینٹنس۔
تو اس طرح سے سمپل سینٹنس جب ایک بڑے جملے میں شامل ہوتا ہے تو وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ کلوز. اور جب اسے الگ سے لکھ دیا جائے تو پھر یہ کہلایا جاتا ہے سمپل سینٹنس. چلیے اب سمپل سینٹنس کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. دے گو ٹو اسکول ریگولرلی، یعنی وہ پابندی کے ساتھ اسکول جاتے ہیں. تو اس جملے میں کس کے متعلق اطلاع دی جا رہی ہے؟ دے کے متعلق. اور دے کا لفظ جو ہے یہ ایک قسم کا پروناؤن ہے جسے بہت سے لوگوں کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس جملے میں چونکہ اس کے متعلق اطلاع دی جا رہی ہے لہٰذا یہ اس جملے کا کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ. اور جملے کا یہ جو باقی کا حصہ ہے گو ٹو اسکول ریگولرلی یعنی پابندی سے اسکول جاتے ہیں، یہ ہے اطلاع دے کے متعلق یا پھر یہ ایک خبر ہے. تو لہٰذا جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک پریڈیکیٹ. اور ایک پریڈیکیٹ کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ ایک ورب. جیسے کہ یہاں لفظ گو جو ہے یہ ہے ایک ورب یعنی ایکشن ورڈ جس سے عمل کے متعلق پتہ چلتا ہے. تو اس جملے کو پڑھنے یا سننے کے بعد ایک مین آئیڈیا یا خبر ہم تک پہنچتی ہے، لہٰذا یہ ایک مکمل بات ہے تو اسے ہم کہیں گے ایک سمپل سینٹینس. لیکن اب ہم نے اس سمپل سینٹینس کو ایک بڑے جملے میں شامل کر دیا ہے اور یہ بن گیا ہے دے گو ٹو اسکول ریگولرلی ایون آن رینی ڈیز، یعنی وہ پابندی کے ساتھ اسکول جاتے ہیں بارش کے دنوں میں بھی. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمپل سینٹینس جو تھا یہ اب ایک بڑے جملے میں شامل ہو گیا ہے. تو اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ اب یہ کہلایا جائے گا، یعنی یہ جو حصہ ہے دے گو ٹو اسکول ریگولرلی یہ اب کہلایا جائے گا انڈیپینڈنٹ کلوز. اور اسے انڈیپینڈنٹ کلوز کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر جملے کے اس حصے کو اس جملے سے نکال کر الگ سے لکھا جائے اور اس کے آخر میں فل سٹاپ لگا دیا جائے تو تب بھی یہ ایک مکمل خیال یا مکمل جملہ ہوگا. انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے جسے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو چونکہ یہ اپنے طور پر ایک مکمل جملہ ہے لہٰذا اسے انڈیپینڈنٹ کلوز کہا جاتا ہے جب یہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں سمپل سینٹنس کی ایک اور ایگزامپل. لنڈن اینڈ پیرس آر دا موسٹ فیمس سٹیز ان یورپ، یعنی لنڈن اور پیرس یورپ کے سب سے مشہور شہر ہیں. تو اس جملے میں کس کے متعلق کوئی خبر دی جا رہی ہے؟ لنڈن اور پیرس کے متعلق. تو یہ دونوں مل کر بنا رہے ہیں اس جملے کا سبجیکٹ. تو اس طرح سے سبجیکٹ کے اندر ایک سے زیادہ ناؤن بھی موجود ہو سکتے ہیں. اور ان دو شہروں کے متعلق یا سبجیکٹ کے متعلق کیا اطلاع دی گئی ہے؟ آر دا موسٹ فیمس سٹیز ان یورپ، یعنی یہ یورپ کے سب سے مشہور شہر ہیں. تو جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے پریڈیکیٹ. تو یہاں ایک سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مل کر ایک مین آئیڈیا پیش کر رہے ہیں، یعنی ایک اہم یا مرکزی خیال. اور یہی مین آئیڈیا جو ہوتا ہے یعنی سمجھ میں آ جانے والی ایک پوری بات، یہ دراصل ہوتا ہے ایک سمپل سینٹینس. تو اب ہم ان تمام ایگزامپلس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سمپل سینٹینس کیا ہوتا ہے. A simple sentence has one main idea with a subject and a predicate. It is an independent clause. یعنی ایک سمپل سینٹینس جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک مین آئیڈیا یا مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی یہ ایک مکمل اور پوری بات ہوتی ہے جس میں صرف ایک خبر دی گئی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک سبجیکٹ موجود ہوتا ہے یعنی جس کے متعلق خبر یا اطلاع دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک پریڈیکیٹ بھی موجود ہوتا ہے یعنی وہ خبر یا اطلاع جو سبجیکٹ کے متعلق دی جاتی ہے. اور سمپل سینٹینس انڈیپینڈنٹ کلوز بھی کہلایا جا سکتا ہے جب یہ ایک بڑے جملے کے اندر شامل ہوتا ہے. تو اس طرح سے انڈیپینڈنٹ کلوز کو اگر بڑے جملے سے الگ کر کے لکھ دیا جائے تو یہ کہلایا جائے گا سمپل سینٹینس. تو یہ تھی سمپل سینٹینس کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں سے سمپل سینٹینسز کو تلاش کر کے لکھنے کی کوشش بھی کیجیے.